نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام، ایک ایسا موضوع جس نے صدیوں سے انسانی سوچ اور معاشرتی اقدار کو متاثر کیا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو کسی عزت یا حق کا تصور ہی نہیں تھا۔ جہالت کے زمانے میں بیٹی پیدا ہوئی تو باپ کے چہرے پر سیاہی چھا گئی اور افسوس اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، لیکن اسلام آیا تو اس نے عورت کو وہ مقام دیا جو دنیا کے کسی نظام نے نہ دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جب زندہ درگور کی گئی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، یہ آیات اس وقت کے معاشرے کے منہ پر تمانچہ تھی اور عورت کے مقام کو بلند کرنے کا اعلان۔ اسلام نے عورت کی صورت میں رحمت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اسلام نے عورت کو ماں کے روپ میں جنت کی چابی قرار دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اسلام نے عورت کو بیوی کے روپ میں عزت دی۔ قرآن کہتا ہے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسلام نے عورت کو وراثت کا حق دیا، تعلیم کا حق دیا، رائے دینے کا حق دیا۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کی ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ شرف میں بڑھ کے سریا سے مشرقی عورت، شرف میں بڑھ کے سریا سے مشرقی عورت، کہ سرے دہر ہے اس کے حجاب میں پناہ۔ اسلام عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ تحفظ دیتا ہے۔ اسلام عورت کو پابند نہیں کرتا بلکہ محترم بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں، اپنی بیٹیوں، ماؤں اور بہنوں کو عزت دیں، ان کی تعلیم و تربیت کو اولین ترجیح بنائیں اور عورت کو وہی مقام دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ شکریہ۔